السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کچھ ایسی گفتگو، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اب تقریباً نئے صوبوں کے قیام، 18ویں ترمیم کے خاتمے یا صوبائی خود مختاری کو کم از کم کرنے کا جو فارمولہ سامنے آیا ہے اس پر جو عمل کرنے کے لیے رضامند دکھائی دے رہی ہے، جو بظاہر گفتگو ہو رہی ہے، باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان کے بارے میں دو متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اس نظام پر، اس حکومت پر جو چارج شیٹ جاری کی ہے اس کے اوپر گفتگو نہ کی جائے، تلخی نہ بڑھائی جائے، تاکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، لہٰذا لب سی لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے اور اسحاق ڈار صاحب نے 2 روز قبل نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی، تو اس میں نواز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ اب ذرا سخت موقف اختیار کریں۔ محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ظاہر ہے وہ گفتگو کہاں سے آ رہی ہے سب کو پتہ ہے، لہٰذا ہم عوامی مقبولیت تو کھو چکے ہیں، اب اگر ہم نے کمزوری دکھائی، خاموشی اختیار کی، تو پھر ہم ادھر سے بھی جائیں گے۔ یہ گفتگو جو ہے وہ کچھ جرنلسٹ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ اس میٹنگ کے اندر کی گفتگو جو ہے وہ ان تک پہنچی ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا دعویٰ جو ہے انصار عباسی صاحب نے کیا ہے، ایک بڑی خبر انہوں نے دی ہے۔ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کل شام کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے لاہور میں ملاقات کی۔ یہ پرانی روٹین ہے محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کہ اگر دونوں ویکینڈز پر ہفتہ یا اتوار کو لاہور میں ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کی تصویر جاری کر دیتے، جب ضرورت محسوس نہیں کرتے تو نا اعلامیانہ خبر، کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ کل ملاقات ہوئی، یہ کہا گیا۔ اور آج جب ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس PCB میں جو ہے وہ ہو چکی ہوگی، کیونکہ طے تھی پہلے 1 بجے، اس کے بعد 2:15 بجے کر دی گئی۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک وہ پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بارش بہت ہو رہی ہے لاہور میں۔ لیکن اس پریس کانفرنس میں جو کہ PCB میں ہونی ہے یا جو ہو چکی ہوگی میرا ویلاگ آنے تک، تو اس پریس کانفرنس میں اسپورٹس سے متعلق صحافیوں کو نہیں بلایا گیا، بلکہ جو پولیٹیکل بیٹ کرتے ہیں ان کو بلایا گیا۔ تو کہا گیا کہ یہاں پر بھی کوئی سرپرائز ملے گا بڑا، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں نے جو گزارش کی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے وہ جو فارمولہ پیش کیا گیا ہے اس میں وہ کچھ آمادہ ہے، کچھ چیزیں شاید وہ نہ مانے، لیکن زیادہ تر باتیں، اور خاص طور پر نئے صوبوں کے معاملے میں، NFC کے معاملے میں، اور صوبائی خود مختاری جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے اس میں کمی لانے کے معاملے میں آمادہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن آغاز میں آزاد کشمیر کے جو انتخابات کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہوا اور آج مسلم لیگ نون نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ میں نے تو کل ہی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون حکومت بنا لے گی، کیونکہ پنجاب کی 10 سیٹیں جو مخصوص نشستیں ہیں مہاجرین کی وہ مسلم لیگ نون کو مل جائیں گی۔ 9 نشستیں وہ پہلے جیت چکے ہیں، 4-5 اگر مظفر آباد ڈویژن سے جیتیں گے تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ حکومت بنا لیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور امیر مقام صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 23 نشستیں اب تک حاصل کر لی ہیں 2 مراحل میں، اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تاہم حکومت سازی جو ہے 10 اگست کو میرپور میں اپنا پونچھ میں ہونے والا جو آخری مرحلہ ہوگا انتخابات کا، اس کے بعد کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے انتخابی نتائج کو، انہوں نے دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ تو بہرحال کسی اور ویلاگ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ ایک تازہ ترین بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا جی، اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ
سب سے زیادہ اپنا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب پر چڑھائی کر رہے ہیں، ان کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، جوابی چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ اپنی کارکردگی تو بتائیں نا، وزارت داخلہ کی بتائیں، پی سی بی کی بتائیں کہ کیا آپ انقلابی لے کر آ گئے اقدامات، یہ بھی بتائیں کہ جی آپ پارلیمنٹ میں کتنی بار آئے، یہ جو گفتگو آپ نے سیٹوں کے درمیان بیٹھ کر کہی ہے کہ حکومت یا نظام کولیپس کر گیا ہے، تو یہ آپ نے کتنی بار پارلیمنٹ میں آ کر کہی، کتنی بار آپ نے کابینہ میں آ کر کہی۔ آپ تو کابینہ کے اجلاسوں میں بھی نہیں آتے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ ایک بڑے خود پاور ہاؤس ہیں، خود طاقتور ترین وزیر ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی جواب دہ نہیں ہے۔ اس پر کل ٹاک شو تھا جیو کے پروگرام میں ایک میں بیٹھے ہوئے تھے نیا پاکستان میں، ندیم افضل چند صاحب بھی ساتھ، تو چند صاحب نے کہا کہ جی اشاروں میں بات کیوں کر رہے ہیں، نام لیں، مطلب جن کا پیغام محسن نقوی صاحب لے کر آ رہے ہیں، تو ادھر بھی تو گفتگو ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ سیاستدانوں کو ہی مورد الزام کیوں ٹھہرایا جاتا ہے بھائی، مداخلتیں ختم ہوگی تو نظام کامیاب ہوگا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک تو بات یہ کی، لیکن ایک اور انہوں نے اعتراف کیا کہ جو نئے صوبوں کی بات ہے اس میں مسلم لیگ نون کے اندر غیر رسمی گفتگو شروع ہو گئی ہے، غیر رسمی مشاورت شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم نواز شریف صاحب کی خبر جو انصار عباسی صاحب دے رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ خبردار نہ کریں، محسن نقوی صاحب کو جواب نہ دیں، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اور خواجہ آصف صاحب کی گفتگو، یہ بات کہ پارٹی کے اندر غیر رسمی گفتگو جو ہوتی ہے نا، کہ وہ بھی ایک طرح سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر پارٹی کے اندر غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، یعنی پارٹی اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ ہاں نئے صوبے تو بننے چاہیے، ہاں وفاق کو مسئلہ تو ہے، این ایس سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم ہونا چاہیے، ہاں 18ویں ترمیم کا صوبوں کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وفاق کمزور ہوا ہے تو وفاق کو اختیارات دینے چاہیے۔ اب یہ گفتگو جو ہے مسلم لیگ نون 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی کرتی رہی کہ ہاں جی ہمیں این ایف سی کا حصہ وفاق کا بڑھانا چاہیے، 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور بعد میں بھی کی جاتی رہی۔ یہ گفتگو رانا ثناءاللہ صاحب کرتے رہے، یہ گفتگو رانا تنویر صاحب کرتے رہے، یہ گفتگو خواجہ آصف صاحب، سارے کہتے رہے کہ نہیں دیکھیں جی وفاق کو پھر ہم نے کیسے چلانا ہے۔ تو بہرحال ایک درمیانہ سا فارمولہ نکلا تھا کہ جی صوبوں کو جو ہے آپ نے این ایف سی ایوارڈ میں حصہ صوبوں کا وہ کم نہ کریں، 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑیں، وفاق کو بحران کا سامنا ہے تو 3 سال کے لیے ہم گرانٹ دے دیتے ہیں، اور بجٹ میں یہ طے ہو گیا اور درمیانہ راستہ نکل گیا۔ اب اسلام آباد سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ اب بن رہا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈرافٹ وزارت قانون یا وزارت پارلیمنٹ امور میں نہیں بنا کرتے اس دور میں، تو کہیں اور سے بن کے آتے ہیں۔ پھر جب 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ آیا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ڈرافٹ دکھائیں، تو حکومت نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ انکشاف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود کیا تھا کہ جی ہم نے جب وزراء سے کو کہا کہ ڈرافٹ تو دکھائیں بھائی، آپ ہم سے کس بات پر ووٹ لینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں آیا۔ یہاں تک کہ وزیر قانون ایک بار بول گئے تھے کہ جی مجھے بھی نہیں پتا ابھی اس میں کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اب 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم میں بھی جو فارمولہ یا جو تجاویز دی گئی تھی صوبائی خود مختاری کم کرنے کی، نئے صوبوں کے قیام کے متعلق جو آئین صوبائی اسمبلی کو اختیار دیتا ہے اس کو ختم کرنے کی، این ایس سی ایوارڈ کو کم کرنے کی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اب جو باقی رہ گئیں باتیں وہ اب 28ویں ترمیم کے ذریعے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو ابھی تک انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ ہم نئے صوبوں کے قیام کے متعلق صوبائی اسمبلی کا اختیار اس پر کمپرومائز کریں گے، اور نہ ہم این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم ہونے دیں گے، نہ ہم 18ویں ترمیم کو ریپیل ہونے دیں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر قومی اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے بعد پڑی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو وہ تو بڑی خطرناک قسم کی گفتگو تھی ان کی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون آمادہ ہے، جو کیونکہ جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو پھر کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح وہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 239(4) جو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی نیا صوبہ بننا ہے، کسی صوبے کی حد میں تبدیلی کرنی ہے،
تو اس کے متعلق پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ 2/3 میجورٹی سے اس کی منظوری دیں گے، پھر وہ عام قانون کے طور پر یا عام آئینی ترمیم کے طور پر وہ صدر کے پاس منظوری کے لیے نہیں جائے گا، وہ بلکہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کے پاس ہو جائے گا کہ جی صوبائی اسمبلی پہلے منظوری دے کہ اس کے حصے میں ترمیم جو ہے، تبدیلی کی جا رہی ہے یا نیا صوبہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر صوبائی اسمبلی اس کے لیے 2/3 میجورٹی سے منظوری دے گی تو اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اگر صوبائی اسمبلی رد کر دیتی ہے تو عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب آغاز میں تجویز یہ تھی کہ اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے، صوبائی اسمبلی کا اختیار ختم کر دیا جائے، عام آئینی ترمیم کی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کون سے صوبے میں کتنے نئے صوبے بننے ہیں۔ تو اب اس کے لیے پیپلز پارٹی تو نہیں مانیں گی۔ محسن نقوی صاحب نے جو تقریر کی تھی اکنامک سمٹ میں، جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تحریک انصاف کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، سیاستدان مل بیٹھیں، کوئی حل نکالیں، 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، بیٹھ کر حل نکالیں۔ منصور علی خان صاحب کی خبر ہے کہ نہیں، 6 ماہ کی ان کو مہلت دی گئی ہے کہ جی 6 ماہ کے اندر اندر آپ اس کو ٹھیک کریں، یعنی کوئی حل نکال کر لے آئے۔ اور پھر اس سے قیاس یہ کیا گیا کہ شاید اس حکومت کو ہی 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ نہیں جی 6 ماہ کے اندر آپ اس کا کوئی حل فارمولہ آپ نکالیں، ورنہ پھر ہم نکال لیں گے، تو ہم کوئی حل دے دیں گے۔ اب جو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تمام سیاستدان بشمول تحریک انصاف مل بیٹھیں، تو اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ اگر مسلم لیگ نون بھی راضی ہو جائے، یا تو عمران خان صاحب کی گفتگو جو ہے وہ 2 ستمبر 2022 والی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ 32 صوبے ہوں پاکستان میں، تو عمران خان صاحب بھی آمادہ۔ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا موقف لگ بھگ ایک۔ آ جا کے عمران خان صاحب کے مقدمے اور جیل آڑے آتے ہیں نا، تو کیا یہ امکان موجود ہے، یا کیا یہ سیاست میں یہ دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ ہوتا رہتا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، پھر انہوں نے COD کر لیا، پھر 2008 میں اتحادی حکومت بنائی، پھر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر ایک دوسرے پر الزامات، گریبان پھاڑوں گا، لاڑکانہ کے چوراہے لاہور کے چوک پر لٹکاؤں گا، لاڑکانہ کی گلیوں میں اپنا گھسیٹوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے لیے تب کہا تھا جب وہ صدر تھے زرداری صاحب، اور یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے 2013 والی حکومت، 8 والی حکومت، 8 سے 13 والی۔ تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف نہیں بیٹھ سکتے۔ اب اگر محسن نقوی صاحب، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان، فیلڈ مارشل صاحب کے ترجمان ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی آگے آئے، تو کیا یہ حساب کتاب لگا کر تو بات نہیں کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے پاس جتنے نمبر ہے اس سے 4 نمبر زیادہ تو اپوزیشن کے پاس ہے قومی اسمبلی میں؟ تو آئین میں ترمیم کے لیے جو 2/3 میجورٹی چاہیے، اگر پیپلز پارٹی صوبوں کے حدود میں تبدیلی کے متعلق جو بنیادی شق ہے آئین کی آرٹیکل 239(4) میں ترمیم پر آمادہ نہیں ہوتی، تو تحریک انصاف کو ساتھ ملا لے، تو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ سے زیادہ ووٹ ابھی بھی ہے اور پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس 74 ہے، اپوزیشن آج جو ہے یعنی PTI اور ان کے اتحادی جو ہیں ان کے پاس 78 ارکان ہیں، تو پیپلز پارٹی سے بھی 4 ارکان زیادہ ہیں۔ اس وقت حکومت کے پاس 243 ہے پیپلز پارٹی ملا کر۔ اگر پیپلز پارٹی کے 74 ارکان چھوڑ جائیں گے، PTI کے 78 ارکان یا اپوزیشن کے 78 ارکان مل جائیں گے، تو 247 ہو جائیں گے، اور سادہ اکثریت ہے 224 کی، 2/3 224 کی ہے جو درکار ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ریفرینڈم وغیرہ تک بات جائے ہی نہ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی دیگر ہم خیال جماعتیں، MQM، ظاہر MQM حکومت میں بیٹھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مل کے آئین کی بنیادی شکل میں تبدیلی کر لیں، اور اس کے بعد اسلام آباد بیٹھ کر فیصلہ کریں
کہ سندھ کے کتنے صوبے ہوں گے، پنجاب کے کتنے صوبے ہوں گے، بلوچستان کے کتنے ہوں گے، خیبر پختونخوا کے کتنے. جہاں تک بات ہے صوبے کی اسمبلی کا جو اختیار ہے، وہاں اگر وہ جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہاں مطلب سندھ اسمبلی میں نئے صوبے کی قرارداد 2/3 میجورٹی سے منظور کروا سکتے ہیں. کل گولی چلی ہے مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی کے کارکنوں میں بہادر آباد پر، بہادر آباد دفتر میں. وہی پرانی سیاست، فائرنگ ہوتی رہی ہے بڑی دیر تک، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے گئے وہاں پر. تو یہ لوگ تو ظاہر نہیں کر سکیں گے ایم کیو ایم، کیونکہ بنیادی مسئلہ تو سندھ کا ہے کہ سندھ کو تقسیم کر دو. کراچی بنیادی مسئلہ ہے نا کہ کراچی کو کسی طرح اپنے کنٹرول میں لے کر آؤ، حالانکہ ان کے ہی کنٹرول پہ ہے. تو بنیادی مسئلہ تو وہ ہے، تو وہ سندھ اسمبلی سے تو یہ منظور نہیں کروا سکیں گے. اور اس بات پر سندھ میں احتجاج شروع ہو گیا. کل اپنا ترقی پسند پارٹی نے ریگل چوک کراچی پر سینکڑوں لوگوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے نئے صوبوں کے قیام کے خلاف. تو وہ تو آہستہ آہستہ وہاں سے جو ریزنٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو پھر 28ویں ترمیم کے ذریعے یہ کیا جائے گا کہ صوبائی اسمبلی کے ڈنگ نکالے جائیں گے، صوبے کے جو منتخب لوگ ہیں ان کو بے اختیار کیا جائے گا اور اسلام آباد کو زیادہ مضبوط کیا جائے گا. پھر معاملہ صرف نئے صوبوں کا نہیں ہوگا، پھر وسائل بھی واپس منتقل ہو جائیں گے اسلام آباد کی طرف. اور اس میں نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ، تحریک انصاف، تینوں تھوڑے بہت فرق سے ایک صفحے پر ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جو طریقہ ہو، فارمولہ ہو، وہ آئین میں ترمیم کا ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ریفرینڈم کی طرف جایا جائے. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.